أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويؤذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. قال المؤلف والمفرق رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال أيضا حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثني إسحاق يعني ابن طلحة بن عبيد الله أن موسى بن طلحة قال دخلت على معاوية رضي الله تعالى عنه فلما خرجت دعاني فقال ألا أذو عندك ابن أخي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. اب اس روایت مبارک میں حدثنا احمد بن عصام الانصاری کی روایت سے نقل فرماتے ہیں موسیٰ ابن طلحہ، یہ حضرت طلحہ کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں دخلت علی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گیا. فلما خرجت، جب میں وہاں سے نکلا، دعانی، انہوں نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ میرے بیٹے الا اذو عندک یا ابن اخی، میرے بھتیجے میں تمہارے پاس ایک امانت رکھنا چاہتا ہوں جو میں نے حدیث سنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، لسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طلحة ممن قضى نحبه، کہ حضرت طلحہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اور وعدہ نبھا دیا، پورا کر دیا. اب نحبہ کے دو معنی ہیں، یا بعض علماء فرماتے ہیں ممن قضى نحبه اجلہ، یعنی وہ شہادت ہو گئی، یا ممن قضى نحبه کا معنی جو وعدہ کیا وہ نبھا دیا. تو حضرت طلحہ بھی ان لوگوں میں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا وہ سچا کر دکھایا. ورواه ابن جرير حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الحميد الحماني عن اسحاق بن يحيى بن طلحة الطلحي عن موسى بن طلحة قال قام معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه يعني عهده، کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر. ومنهم من ينتظر قال يوم فيه الكتاب فيه اللقاء، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے وعدہ کیا لیکن ابھی انتظار میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب کافروں سے جہاد کا موقع ملے اور وہ اپنے وعدے کو سچا کر دکھلائیں. وقال ومنهم من قضى نحبه يعني عهده ومنهم من ينتظر قال يوم في الكتاب فيه اللقاء. وقال الحسن من قضى نحبه يعني موته والصدق والوفاء. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر فرماتی ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کیا معنی؟ یعنی مَوْتَهُ عَلَى الصِّدْقِ وَالْوَفَاء، کہ جن لوگوں نے وعدہ کیا اور پھر اپنی وعدے کو سچا کر دکھایا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے لڑتے لڑتے. ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك، اور بعض ایسی ہیں جو بھی انتظار میں ہیں. ومنهم
من لم يبدل تبدیلا، اور ان میں ایسے ہیں جن نے وعدے میں کوئی تغیر نہیں کیا. وقضى قال قتادة وقال بعض نحبه نذره ومنهم من قضى نحبه. بعض علماء فرماتی ہیں نحب مانا نذر، کہ جو انہوں نے اللہ کے رستے میں منت مانی تھی کہ تیرے رستے میں شہید ہوں گے، وہ پورا کر دکھایا. بعض فرماتے ہیں نحبه اجرہ، بعض فرماتے ہیں نحبه مانا احدہ، بعض فرماتے ہیں نحبہ مانا نذرہ، یعنی لیکن سارے معنی ایک ہیں. منت بھی تو یہی تھی نا کہ مولا تیرے رستے میں شہید ہو جائیں، شہید ہو گئے تو وعدہ پورا ہو گیا. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا تَبَدَّلُوا تَبْدِيلًا اے وما غیروا عہدا وبدلوا وفاء بالقدر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی تغیر نہیں کیا اپنے وعدے میں، جو وعدہ کیا اس پہ قائم رہے، یہ نہیں کیا کہ وفا کے بجائے دھوکہ کریں کہ وعدے کو توڑ ڈالیں جیسے منافقوں نے توڑ ڈالے. بل استمروا علی ما عاهدوا اللہ علیہ وما نقضوه، بلکہ اپنے وعدے پہ ثابت قدم رہے اور وعدے کو نہیں توڑا جیسے کہ منافقین نے توڑا تھا. اور جو آ کے بہانے بناتے تھے ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا. فَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يَوَلُّونَ الْأَدْبَارَ. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَجْزِي اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. أي إنما يختبر عباد بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب ويذر أمراض بالفعل وأمراض بالفعل، مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه، ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيه متى يعلم ما يعلمه منهم بما يعلم من. اب مفسر فرماتے ہیں اللہ فرماتی ہیں ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. اللہ اپنے بندوں کا امتحان کرتے ہیں. انما يختبر عباده بالخوف، کبھی ان پہ خوف ڈال دیتے ہیں، کبھی زلزال ڈال دیتے ہیں تاکہ کھوٹے اور کھرے میں تمیز ہو جائے. جیسے سونے کو سنار آگ میں ڈالتا ہے تاکہ کھوٹا اور کھرا تمیز میں آ جائے کہ یہ پیتل ہے یہ سونا ہے. اللہ بھی آزمائشیں ڈالتے ہیں، کبھی خوف ڈال دیا، کبھی زلزال ڈال دی. اور اس کے بعد فرماتی ہیں تاکہ واضح ہو جائے فَيَظْهَرَ أَمْرَ هَذَا الْفِعْلَ وَأَمْرَ هَذَا الْفِعْلَ، تاکہ پتہ چل جائے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ امتحان لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تو اللہ بالغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے. وہ امتحان سے پہلے بھی جانتے ہیں، امتحان کے بعد بھی جانتے ہیں. اللہ کے آگے تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کہ یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے. لیکن اللہ اپنے اس وعدے کو، اللہ اپنے اس فیصلے کو پورے عالم پہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ دیکھ لو کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اللہ فرماتے ہیں جیسے ہم اختبار لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں تاکہ پتہ لگے مجاہدین صابرین کا. اور اس کے بعد فرماتے وعدہ علم بشیء وعدہ کون ہی وَإِنْ كَانَ السَّابِقَاتُ فِي قَوْلِ وُجُودِهِ. یعنی اب اللہ کو تو اس واقعے کے ہونے سے پہلے بھی علم تھا، تو پہلا بھی حاصل ہو گیا، بعد والا بھی. اللہ کے لیے تو برابر ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ وہ کرتے ہیں جس کو بندے بھی سمجھ سکیں. وقد قال اللہ تعالی ما كان اللہ ليذر المؤمنین على ما انتم علیہ حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان اللہ ليطلعكم على الغیب. اللہ نے فرمایا ہم ایمان والوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے بلکہ آزماتے ہیں، بلکہ ان کو امتحان کی پہاڑیوں میں ڈالتے ہیں، امتحان کی بٹھیوں سے گزارتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ پاک کون ہے اور پلید کون ہے، مومن کون ہے اور منافق کون ہے، سچا کون ہے اور منافق اور جھوٹا کون ہے. ولہذا قال اللہ تعالی هُنَا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ.
اے بصبر ولا مات اللہ علیہ وقیام بھی واضم رہی، تاکہ اللہ ان لوگوں کو انعام دیں اور بدلے دیں جو اپنے وعدے میں سچے رہے ہیں اور جو وعدہ کیا وہ پورا کر دکھایا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ منافقوں کو عذاب دیں۔ وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ نَاقِضُونَ لِعَهْدِ اللَّهِ، اور منافق وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد توڑ ڈالا۔ المخالفون وامر واتقوا بذلك كابوا وذابوا، انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ بھی توڑ دیا، اللہ کے احکام کی بھی خلاف ورزی کی، اب وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا ان شاء استمر بها وفعلوا الطير وهم عليه۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مشیت ہے، وہ چاہے تو دنیا میں ان کو انہی حال پہ چھوڑ دیں تاکہ جب قیامت میں آئیں تو پھر ایک ہی دفعہ ان کو عذاب دیں۔ وَإِن شَاءَ تَابَ عَلَيْهِم مِّنَ النُّزُوعِ النِّفَاقِ الْإِيمَانِ وَالصَّائِبَاتِ فُسُوقِ الْعِصْيَانِ، اور اگر اللہ چاہیں ان کو ہدایت بھی دے دیں، ہدایت کا فیصلہ فرما دیں کہ وہ نفاق سے توبہ کر کے پکے مومن بن جائیں، سچے مومن بن جائیں۔ وَلَمَّا كَانَ رَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِخَلْقِهِ الْغَالِبَةُ الْغَضَبِ بِقَالٍ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پہ غالب ہے۔ اللہ کی جانب رحمت، اللہ کی رحمت جیسے حدیث میں آتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، اور اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جو 100 درجہ رحمت کا پیدا فرمایا ہے، ایک درجہ صرف دنیا میں ظاہر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی ایک درجے کا اثر ہے جو تم میں محبت ہے، جو تم میں پیار ہے، ماں میں، بیٹے میں، بھائی میں، بہنوں میں، دوست، یہ ایک درجہ ہے۔ 99 درجہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، قیامت والے دن ظاہر فرمایا، تو پھر اس کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو اسی لیے فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، اور حدیث الہی میں ہے رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جب شیطان ملعون بدبخت نے کہا میرا مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، پھر آپ دیکھیں گے کہ تیرے شکر کرنے والے تھوڑے بندے ہیں، میں سب کو تیرا نافرمان بنا ڈالوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، اے ملعون مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب توبہ کریں گے میں بھی معاف کر دیا کروں گا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ توبہ کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، توبہ کرنے والوں سے راضی ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یا ملائکتی، میرے فرشتے دیکھو میرا بندہ رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، علم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی سردار ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا، گواہ ہو جاؤ میں نے سارے گناہ اس کے معاف کر دی۔ اب دیکھیں 70 سال گناہوں میں گزر جائے، ایک لمحے میں توبہ کرو اللہ گناہ معاف کر دے، وہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور پھر بھی ہم اس کی رحمت کے دریا سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم جیسا بدبخت کون ہوگا دنیا میں؟ فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ ابو فرس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یخبر کو تعالی مخنا عذاب المعاجرہ والمدین مع السلام من ریح والجنود الالہیہ ولولا ان اللہ جعل رسولہ رحمۃ للعالمین
لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح الأقيم الذي أرسلها على عاد ولكن قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وسلط عليهم هواء حرك شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهواء وهم أخلاط من قبائل شتى أحزاب وآراء فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وعنقهم ولم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعداوة وهمهم بقتله واستئصال جيشه ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقیقت كفاعله. اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں آخر میں، فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ، ان کے اس غضب کے ساتھ واپس کر دیا، کچھ بھی نہ فائدہ اٹھا سکے، اور مومنین کو بھی ہم نے قتال سے بچا لیا، بغیر لڑے ہوئے فتح عطا فرما دی. اور اللہ تبارک و تعالی ہر بات پہ قوت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، غالب ہیں. اب مفسر فرماتے ہیں یقول تعالی مخبرا عن الاحزاب، اب خبر دیتی ہیں کہ وہ جو جماعتیں، وہ جو فوجیں چڑھ کے آئی تھی مدینے پہ، اللہ نے ان پہ کیا بھیجا؟ ہوا بھیجی اور اپنا لشکر بھیجا ملائکہ کا. اب مفسر کہتا ہے کہ اگر میرا مدنی رحمت دو عالم نہ ہوتے تو ان پر بھی اللہ ایسی ہوا بھیجتے جیسی قوم عاد پہ بھیجی تھی. اللہ جیسے فرماتے اما عاد کو ہم نے کیسے ہلاک کیا ہے کہ ہوا بھیجی، 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی، اور وہ ہوا ایسی تھی کہ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم، وہ ہوا جس چیز پہ بھی آئی اس کو چورا کر کے پھینک دیا. تو مفسر کہتا ہے اللہ چاہتے تو ان احزاب والوں پر بھی ایسی ہوا بھیجتے جیسی قوم عاد پہ بھیجی تھی، لیکن ان کو پھر بھی فائدہ کس سے ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ سے، کہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں ان کو کیسے عذاب سے ہلاک کر دوں؟ آپ جو موجود ہیں، آپ جو بیٹھے ہیں، بس ان کو تھوڑا تھوڑا چکھاتے ہیں عذاب، ورنہ ایسا عذاب ہم نے نہیں بھیجا جو پہلی قوموں پہ بھیجا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ تبارک و تعالی نے بس ہوا بھیج دی، اس ہوا نے ان کو تقسیم کر دیا جیسے وہ دل کی خواہش سے جمع ہوئے تھے. اللہ پاک نے ہواؤں کے ساتھ اٹھا اٹھا کے پھینک دیا، کوئی کدھر کوئی کدھر. جب ہوا چلی نا جدھر جس کا منہ آیا بھاگ گیا. وَرَدَّهُمْ خَائِبِينَ خَاسِرِينَ، اور اللہ نے کافروں کو ناکام، نامراد، ذلیل کر کے واپس لوٹایا کہ اپنے غصے میں خود مر رہے تھے، خود جل رہے تھے. وَلَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، کچھ بھی نہ ملا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ فتح ہوئی کہ کوئی فائدہ ہوتا، کوئی مال غنیمت ملا، نہ آخرت میں جہنم کی سزا ملے گی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہ تم کامیابی ملی کہ مال غنیمت ملتا، ولا فی الآخرۃ، نہ آخرت کا فائدہ، بلکہ ایسا گناہ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے کا گناہ لے کے واپس لوٹے. اور وہ ارادہ لے کے آئے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کو شہید کریں گے اور اللہ کے نبی کے لشکر کو مٹا ڈالیں گے. اب مفسر فرماتے ہیں چاہے وہ قتل نہ کر سکے، مٹا نہ سکے، لیکن ارادہ تو کیا. تو جب آدمی ارادہ کر کے چل پڑتا ہے تو اس کا بھی وہی ہوتا ہے جیسے کرنے والا. تو وہ بھی تو ارادہ کر کے فوجیں جمع کر کے آ گئے. وقوله تبارک و تعالی وکفى الله المؤمنین القتال اي لم يحتاجوا الى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم من بلادهم
بل کف اللہ وحدہ ونصر عبدہ وعز جندہ ولہذا قال رسول قال لا الہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وقف اللہ المؤمنین القتال، اللہ نے مومنوں کو قتال سے بھی بچا لیا، یعنی نہ جنگ کرنی پڑی، نہ مقابلہ کرنا پڑا، نہ تلوار چلانی پڑی، لیکن دشمن شکست کھا کے بھاگ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی ان کو شکست دی اور اپنے عبد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور لشکر کو شکست دے دی. اس لیے حضور ہمیشہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وأعز جندہ وہزم الأحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمیشہ یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. صدق وعدہ، جس نے وعدہ سچا کر دیا. نصر عبدہ، جس نے اپنے نبی کی مدد کی. وأعز جندہ، جس نے اپنے لشکر کو زیادہ عزت والا بنایا. وہزم الأحزاب وحدہ، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان لشکروں کو شکست دے دی. فلا شیء بعدہ، جس کے بعد کچھ نہیں، کیونکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. هو الاول ليس قبله شيء، سب سے پہلے بھی اللہ کی ذات ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اور سب سے آخر بھی اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا. سارا عالم قابل فنا ہے، قابل ہلاک ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اخرجاه من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وفي الصحيحين من حديث اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. صحیحین کی حدیث ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ لشکر آ گئے تھے چاروں طرف تو حضور نے یہ دعا مانگی تھی اللہم منزل الکتاب، وہ ذات جس نے اللہ قرآن اتارا ہے، وہ ذات جو سریع الحساب، بدلہ لینے میں جلدی کر سکے. اہزم الاحزاب، اللہ اس لشکر کو شکست دے. اللہم اہزمہم وزلزلہم، تو آپ بھی دعا کر لیں کہ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اليہود ومن آینہم ومن نصرہم اللہم اہزمہم اللہم زلزل اقدامہم اللہم خالف بین کلمتہم اللہم مزقہم کل ممزق اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین. یا اللہ تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ جو تیرے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، تیرے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، تو ان کو مٹا دے، دنیا کے تختے سے فنا کر دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور میرا اللہ تیرے آگے تو کوئی مشکل بھی نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. یا الہ العالمین، عالم اسلام میں یہودیت نے ہر طرف اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں. ان الیہود قد قتلوا الابریاء،
اور مسلمانوں کے قتل عام کے، مسلمانوں کے مساجد معابد اللہ کے قرآن کے دین اسلام کے مٹانے والے ہیں۔ میرا مولا ہم عاجز ہیں لیکن آپ قدرت والے ہیں، اپنی شان کن فیکون کی شان دکھلا کے یا اللہ اسلام کے دشمنوں کو مٹا دے، ان پہ قہر نازل فرما دے۔ فرماتے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ اشارۃ الی وضع الحرب بینہم وبین قریش، کہ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ جنگ جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ وَهَكَذَا وَكَبَعْدَهَا لَمْ يَقْذِفْهُمُ الْمُشْرِكُونَ بَلْ غَزَاهُمُ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِهِمْ، اور اللہ نے اپنے نبی کی ایسی مدد فرمائی، اس غزوے کے بعد پھر کافروں کو جرت نہیں ہوئی مدینے پاک پہ چڑھائی کرنے کی۔ قال محمد بن اسحاق لما انصرف اهل الخندق عن الخندق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا لن نغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم۔ جب غزوہ احزاب ختم ہوا حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ مبارک ہو، آج کے بعد قریش کبھی حملے کی جرت نہیں کریں گے، ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ فلم تغز قریش بعد ذلك وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هو يغزوهم بعد ذلك حتی فتح اللہ تعالی مکہ۔ اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں حضور پاک نے ان پہ حملہ کیا ہے اور اللہ نے مکہ بھی فتح فرما دیا۔ وهذا الحديث الذي ذكره محمد بن اسحاق حديث صحيح كما قال الامام احمد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا۔ وهكذا رواه البخاري في صحيحه من حديث الثوري وإسرائيل عن النبي إسحاق به وقوله تبارك وتعالى وكان الله قويا عزيزا۔ اللہ قدرت والے، قوت والے، غالب بحولہ و قوتہ ردہم خائبین ولم ینالوا خیرا۔ اللہ نے حضور کے دشمنوں کو ناکام لوٹایا، کچھ بھی نہ پا سکے۔ وَأَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، اسلام والوں کو غلبہ دیا۔ صدق وعدہ ونصر رسولہ وعبدہ فلہ الحمد والمنہ، اللہ نے اپنے نبی اپنے رسول محمد مصطفیٰ کی مدد فرمائی اور اللہ نے کامرانی و کامیابی عطا فرمائی۔ تو اللہ چاہے تو بغیر جنگ کے بھی فتح دے دیں، اللہ چاہے تو بغیر کسی قتال کے بھی فتح دے دیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، مسلمانوں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو نا۔ جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں آپ مسافر ہیں، اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ اپنے مہمانوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ تہجد کے وقت میں اسی نیت سے 2 رکعت پڑھ کے دعا کر لیا کرو کہ اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، یہودی اور ان کے گماشتے اور ان کے مددگاروں پہ اپنا قہر نازل فرما، اور مسجد اقصی کی آزادی کا فیصلہ فرما، اور ہر جگہ مسلمانوں کو قوت و طاقت و غلبہ عطا فرما دے۔ کچھ نہ کرو، مکے میں رہو، مدینے میں رہو، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے بس یہ دعا دل سے رو کے اکیلے میں جب کوئی نہ ہو تو انشاءاللہ دعائیں جو ہیں وہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ کہ ہم لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر ہم طائف کا سفر کریں، مثلا طائف جاتے ہیں پیکج لے کے، وہاں بڑے تاریخی اور بڑے اہم مقامات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حبر المفسرین کی قبر بھی وہاں ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبیلہ بنو سعد میں دودھ پیا ہے وہ جگہ بھی وہی ہے، اور بھی
بڑے بڑے معجزات کے مقامات ہیں جہاں حضور پاک تشریف لے گئے ہیں۔ سرکار دو عالم نے جب اہل طائف کو دعوت دی اور ان کے ظالموں نے پتھر برسائے تو یہ مقام بھی وہی ہے۔ رحمت دو عالم جب واپس آئے اور درمیان مکہ اور طائف کے باغ میں تشریف فرما ہوئے تو یہ مقام بھی وہی ہے۔ بڑے بڑے تاریخی مقامات ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ کو اللہ لے جائے تو واپسی پہ احرام باندھنا ضروری ہے، کیونکہ طائف جو ہے وہ میقات ہے، یاد رکھو۔ جیسے مدینہ منورہ میقات ہے، طائف میقات ہے، یلملم میقات ہے، اور جوفہ میقات ہے، کرنل منازل میقات ہے، ذل حلیفہ میقات ہے۔ اور میقات کا معنی ہی یہ ہے کہ یہ 5 مقام ہیں اور پھر ان کے محاذہ، یعنی یہ 5 ہے، پھر ایسے ایک خط کھینچ لیں تو جب بھی ان کے سامنے آئے تو بغیر احرام کے آپ پکے نہیں آ سکتے۔ ہر حال میں آپ کو عمرہ کرنا چاہیے، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ مفت میں آپ کو میقات کا عمرہ مل جائے، وہ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اپنے گھر کا عمرہ کرنے نہیں دیتے، کہتے ہیں جو بس جو کر لیا وہ دفع ہو جائے اس سے۔ اور قبولیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تڑپ ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے ایک اور موقع دے دے، مجھے ایک اور موقع دے دے، میں ایک اور طواف کر لوں، میں اور قرآن پڑھ لوں، میں ایک اور، سمجھ لو کہ پہلا میرا قبول ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ہو تو سمجھو کہ پہلی نیکی قبول ہو گئی، اور یہ سمجھو کہ یار عمرہ کر لیا ہے، بس ایک ہی کافی ہے، تو مولوی ہیں ایسے ہمیں بھگا بھگا کے مار ڈالیں گے، مولویوں سے ویسے بھی لوگ تنگ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ بالکل سچ فرمایا میرے پاک نبی نے، آپ نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا ان یکون المعروف منکرا والمنکر معروفا، کہ جو معروف ہے وہ تو منکر بن جائے گا اور جو منکر ہے وہ معروف بن جائے گا۔ یعنی آج دیکھ لیں آپ، ہر آدمی وہ مجرم ہے جو سچی بات کہتا ہے، نبی کے طریقے پہ چلتا ہے، نبی کی شکل بناتا ہے، وہ مجرم۔ ہر وہ آدمی جو انگریز کا ہم شکل ہے، کلین شیو ہے، 3 پیس سوٹ پہنتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولتا ہے تاکہ پتہ لگے کہ نسلی انگریز ہے، اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں۔ ہمارے نوجوان انگریزی یہ بولے نا، آپ اس طرح لہجہ تو نہیں بنتا، پھر منہ ٹیڑھا کرتے ہیں بیچارے، جیسے دریائے ٹیم سے منہ دھو کے آئے ہو۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور آج بھی جو آدمی وہ لہج استعمال کرے جو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، اور چہرے پہ حضور کی سنت کا نور ہو، سر پہ حضور کے امامے کا نور ہو، لباس اسلامی ہو، وہ دو انتہا پسند ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ ظالم ہے، وہ قاتل ہے، وہ پوری دنیا کا فساد کرنے والا وہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یا مولا تو ہدایت کے فیصلے فرما، اور اگر تیرے علم میں ہدایت ان کے لیے نہیں لکھی ہے تو نے، تو پھر ہماری جان چھڑا، ورنہ ہم کسی کے لیے بد دعا نہ کیا کریں۔ وہ قادر ہے، ہدایت بھی تو دے سکتا ہے۔ دیکھو نا اس نے وحشی سے کام لیا کہ نہیں؟ جو سیدنا حمزہ کا قاتل تھا وہی مسیلمہ بن الکذاب کا قاتل بنا ہے۔ تو اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ جی کے خاوند بیوی میں جھگڑا ہوا،
اس نے محکمے میں جا کے درخواست دی، مہر بھی واپس کر دی اور طلاق لے لی، یہ ہوتا ہے خلو۔ عورت کو خلو لینے کا حق ہے۔ بہرحال اب تمہارے ذمہ کس بات کا خرچہ ہے؟ ختم ہو گیا مسئلہ ہی ختم۔ وہ تو تمہیں حق المہر ہی واپس دے گی، ابھی خرچے ہی لے گی تم سے۔ خلو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عورت جب خود مطالبہ کرے کہ میں خاوند کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لہذا قاضی میرا فیصلہ کرے۔ اب قاضی اس کو کہے گا بھی حق المہر واپس کرو گی، جو خاوند نے تمہیں دیا ہے واپس کرو گی؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ پھر وہ خاوند سے کہے گا کہ تم طلاق دے دو، خلو ہو گیا بس، اس کا کوئی خرچہ ورچہ نہیں۔ مرد اور عورت کو کس طرح پردہ کرنا چاہیے؟ عورت والا پردہ مرد پہن لے، اور مردوں کا تو پردہ ہوتا نہیں، لہذا عورت کو آپ کیا دیں گے؟ اللہ کے بندے، مرد کا پردہ یہ ہے کہ نظر جھکا دے جب اجنبی سامنے آئے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا ایمان والوں سے کہہ دو کہ اگر اجنبی عورت سامنے آ گئی ہے تو اپنی آنکھیں نیچی کرو۔ اور عورت کا پردہ یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ظاہر نہ ہو، صرف اپنے آگے کپڑا ڈال دے تاکہ نیچے راستہ دیکھ کے چل سکے۔ جہاں تک چہرے کی بات ہے، پردہ تو ہوتا ہی چہرے کا ہے، پاؤں کا پردہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی عقل ہے بلا کو اللہ نے دماغ چھین دیا۔ اگر نماز کی حالت میں چہرہ کھلا ہو، ہاتھ کھلے ہوں، پاؤں کھلے ہوں تو نماز ہو جائے گی۔ یہ مانا نہیں کہ ان کو کھلا رکھو، پردہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، احرام میں کیا حکم ہے کہ عورت کیا کھلا رکھے؟ چہرہ۔ پہلے پردہ ہوگا تو اب کھلا رکھے، جب پہلے سے پردہ نہیں ہے تو کھلا کیا رکھے؟ بھائی پہلے پردہ تھا تو اب احرام میں کھلا رکھے نا۔ اگر پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا پھر کھلے کو کیا کھلا رکھے جی؟ کچھ عقل کریں۔ بہرحال اگر علم والا گناہ کرے تو اس کو زیادہ سزا ملتی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ تم علم حاصل ہی نہ کرو تاکہ سزا نہیں ملے گی، وہ جو تھوڑی ملے گی نا وہ بھی کافی ہے۔ انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جلا دیتا ہے۔ یہ تو سمجھانے کی بات ہے کہ ایک جاہل غلطی کرے اور ایک عالم کرے تو عالم کو زیادہ سزا ہے۔ عورت اکیلے طواف کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ صفا مروہ بھی اکیلے دوڑ سکتی ہے، بالکل دوڑ سکتی ہے۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ ہر وقت شوہر رسی ہاتھ میں باندھ کے کھینچتا رہے۔ وہ مانا ہے سفر نہیں کر سکتی، یہ سفر تھوڑا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز کے قیام کے دوران میں دھیان نہیں رہتا۔ دھیان تو تیرا ویسے ہی کبھی نہیں رہتا، تو لہذا فاتحہ پڑھ لیں۔ فاتحہ پڑھ لو گے پھر دھیان ہو جائے گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ یعنی دھیان کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال حنفی حضرات کے لیے فاتحہ نہیں ہے، اور حنابلہ کے لیے ہے کہ اگر امام قرات سنائی نہ دے تو فرماتے ہیں پڑھا کریں۔ بہرحال آپ قرآن یاد کرتے رہیں، یاد ہو نہ ہو تمہاری ذمہ داری یہ نہیں، تمہاری ذمہ ہے محنت کرنا۔ قرآن کریم کو چومنے کا کوئی حکم نہیں، اگر حکم ہوتا تو حضور پاک چومتے، صحابہ چومتے۔ پتہ نہیں ہمارے ہاں مذہب صرف یہی چومنے کا نام رہ گیا ہے، قبر چومنا، قرآن چومنا، انگوٹھا چومنا، قبروں کا غلاف چومنا، کعبہ شریف کا غلاف، بس یہ چومنے کا نام مذہب ہے۔ میرے خیال میں اور کوئی مذہب میں بچے ہی کوئی نہیں، چومتے ہی رہو بس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ
اللہ کے بندے ہمارا دین اتنا کامل مکمل ہے کہ اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تم لوگوں کو ایک چمکتی ہوئی شریعت دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ تو اسلام میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، اسلام میں تو کوئی طریقہ ہے نہیں کہ بندہ خود نکالتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، حضور کے وقت دین مکمل ہو گیا۔ تو چومنے کی اجازت حجر اسود کی تھی اور کسی جگہ چومنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک حکم ہے۔ جب اللہ کے نبی نے حجر اسود کو چوما ہے تو باقی کونے موجود ہیں، کعبہ موجود ہے، دروازہ موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے، چوم لیتے۔ جہاں حضور نے چوما ہے وہاں چومنا سنت ہے، اور جہاں نہیں چوما ہے وہاں نہ چومنا سنت ہے۔ وہ بات کو سمجھا کریں اللہ کے دین کو۔ ہمارے لوگوں نے ایک مذہب بنا لیا، ہر بات کو چومنا ہی ہے، بس چومتے رہیں گے، عمل نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن شریف وہ چومیں گے، سینے سے لگا کے اونچی جگہ رکھ دیں گے، عمل کبھی نہیں کریں گے۔ بہرحال جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے نام لینے سے اثر ہوگا، اللہ تو جانتا ہے نا۔ اگر ہر مسلمان کا نام لینا شروع کریں تو میرے خیال میں سارا دن جنازہ ہی پڑھتے رہیں۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات اللہم من توفہ منا فتوفہ، یعنی ایک جامع دعا ہوتی ہے۔ ہر کسی کا نام لینا جو ہے نا، وہ جو تم دعا چاہتے ہو وہ دعا لی جاتی ہے، وہ دعا کہنے سے نہیں ہوتی۔ بد دعا لینی ہو نا، کسی بزرگ کو مارو 2-3 لکڑیاں، انشاءاللہ ایسی بد دعا دے گا تیری نسلیں اجڑ جائیں گی۔ بد دعا بھی اندر سے نکلتی ہے، دعا بھی اندر سے نکلتی ہے۔ کسی کو ایسا راضی کرو کہ اس کے دل سے تیری دعا نکلے، اگر ناراض کرو گے خود بخود بد دعا نکل جائے گی، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگوں نے یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، تفصیل کی کیا ضرورت ہے، بس یمن کی طرف ہے۔ عصر نماز کی کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ عصر سے پہلے پڑھنا چاہیں تو 4 سنت پڑھ سکتے ہیں، بعد میں کوئی سنت نہیں۔ عشاء کی پہلے چاہیں 4 پڑھ لیں، بعد میں 2 پڑھ لیں۔ عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ میقات پہ آ کے غسل کرے، 2 چادریں باندھے، 2 رکعت پڑھے، لبیک بعمرۃ، لبیک پڑھتا ہوا آ جائے، سلے ہوئے کپڑے، خوشبو سے، شہوت سے، گندی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، لبیک پڑھنے میں مصروف رہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، خوشبو نہ لگائے، شکار نہ کرے۔ مکے میں پہنچے، طواف کرے، 2 رکعت پڑھے، صفا مروا دوڑے، بالوں پہ اس طرح پھروا دے، عمرہ ہو گیا۔ اگر عصر کی نماز کے بعد طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک مکے میں جائز ہے۔ ایک بندے نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا گھر جو ہے 7 مرلے کا مکان دے دوں گا، اب نہیں دیتا، اللہ ہدایت دے۔ قرآن میں گھنٹی، موبائل میں یعنی گھنٹی کے بجائے قرآن فیڈ کریں بالکل ناجائز ہے۔ قرآن کی توہین ہے کہ تم نے اس کو گھنٹی بنا دیا ہے، اور پھر تم لیٹرین میں بیٹھے ہو اور قرآن پڑھنا شروع ہو گیا موبائل۔ نماز میں امام کے پیچھے حنفی مسلک میں فاتحہ پڑھنا مقتدی کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ بس باقی جھگڑوں میں آپ نہ پڑھیں، شافعی ہیں پڑھا کریں اور حنفی ہیں نہ پڑھا کریں، سب کی نمازیں قبول ہیں، کوئی جھگڑے والی بات نہیں، سب حدیث رسول پہ عمل کر رہے ہیں۔
اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، یہ ابھی تک نماز کے مسئلے بھی حل نہیں کر سکے۔ انہوں نے قرآن نیا چھاپ دیا ہے، اب نیا قرآن آ گیا ہے جس میں جہاد کی کوئی آیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نہیں پڑھیں گے، لیکن آنے والی نسلیں اسی کو قرآن سمجھیں گی 100 سال بعد، 200 سال بعد۔ ان کو کیا پتا ہوگا کہ یہ قرآن ٹھیک ہے یا وہ قرآن ٹھیک ہے؟ تم نے قرآن چھاپا جو 10 ریال میں بکتا ہے، انہوں نے چھاپا ہے جو 2000 ریال میں بکے گا، لوگ تو اچھا سمجھ کے وہی خریدیں گے۔ اس سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے، جلد بڑی اچھی ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے، اور ماشاءاللہ الفاظ بڑے اچھے ہیں، وہ کہیں کمال ہے یار، اصل قرآن تو یہ ہے۔ دشمن دیکھے نا، اب اس نے موبائل کے ذریعے تمہارے گلے میں ایسا عذاب ڈال دیا ہے کہ کعبے میں کھڑے ہو میوزک بج رہا ہے۔ ریاض الجنہ میں جہاں آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں، وہاں میوزک بج رہا ہے۔ دشمن کتنا چالاک ہے، اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں۔ دیکھو نا جی، اب ایک آدمی ہے، اس کو اس نے چوری نہیں کی، پولیس اس پہ تشدد کرتی ہے، مارتی ہے، لٹکاتی ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ کی نہیں تو کہاں سے دے؟ کہتے ہیں یہ بڑا پکا ہے جی، یہ بڑی برداشت کر رہا ہے، اس کی قوت برداشت بہت زیادہ ہے، دیکھو کتنے دن سے مار کھا رہا ہے، اس کے بعد ہو تو دے، مار کیا کھا رہا ہے، اس کے بعد ہو تو شاید وہ 1 گھنٹہ بھی تشدد برداشت نہ کرے۔ جب نہیں ہے تو کہاں سے دیں؟ جب مسلمان جو ہے داڑھی والا مجرم نہیں ہے تو کیسے کہے کہ میں مجرم ہوں؟ وہ تو اسلام سلامتی کا نام ہے، ایمان امن کا نام ہے، قرآن۔ اور ایک ذرا ٹھنڈے دل سے ایمان سے غور کریں، آج سے 50 سال پہلے کسی دینی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی جگہ کوئی لڑائی، کوئی گولی، کوئی سر پھٹول ہوا؟ اب کیوں ہو گیا؟ دیکھو نا، آخر ٹھنڈے دل سے غور کریں، بھئی یہ مدرسے تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں نا، صدیوں سے آ رہے ہیں، یہ مسجدیں الحمدللہ حضور کے زمانے سے آ رہی ہیں، صحابہ کے دور گزرے، خلفاء کے گزرے، تابعین کے گزرے، تبع تابعین کے گزرے، بلکہ تمہارا اپنے دور میں گزرے ہیں۔ اچھا، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مندر بھی تھے، گرجے بھی تھے، گردوارے بھی تھے، مساجد بھی تھی، مدارس بھی تھے۔ اچھا، ان کے مدارس بھی تھے، کافروں کے مدارس بھی تھے، انگریزوں کے مدارس بھی تھے، کوئی جھگڑا، کوئی گولی، کوئی قصہ۔ آخر اب کیوں ہو گیا؟ اس وجہ کو دور کرو خدا کے لیے، کہ بھئی آخر یہ 10-20 سال میں کیا ہو گیا ان کو؟ ہر داڑھی والے کو دورہ پڑا ہے، پاگل ہو گیا، کوئی مرگی کا دورہ پڑ گیا، کوئی ٹیکا لگایا گیا اس کو۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو اتنا ذلیل کیا گیا، اتنا ستایا گیا کہ دیوار سے لگ گئے، یا ٹکر مار کے سر پھاڑ دیں یا دیوار توڑ دیں۔ دیکھیں نا، ہر آدمی کی ایک عزت نفس ہے نا، آپ کسی کو مجبور کریں۔ آپ دیکھتے نہیں، پڑھتے ہیں اخبار میں کہ اس نے اپنے بچوں کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ کوئی آدمی اپنے بچوں کو ذبح کرتا ہے؟ اپنی اولاد کے گلے پہ چھری پھیری۔ آپ نے دیکھا ہے کہ فلاں بندے نے باپ کو گولی مار دی، فلاں باپ نے اپنی اولاد کو محروم کر کے ساری جائیداد طوائف کو کھلا دی۔ اب رد عمل ہوتا ہے۔ آپ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی مکہ شریف آیا، دوسرے بھائی نے زمین پہ بھی قبضہ کر دیا، اس کی بیوی پہ بھی قبضہ کر دیا، واپس جا کے یہ ڈاکو نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ آپ کہیں دیکھو جی اچھا ہے، مکہ شریف سے آیا، آتے ہوئے لڑائی شروع کر دی، اور جس نے مکان چھینا، بیوی چھینی، ظلم کیا، زنا کیا، اس کا نام کوئی نہیں، اور جی یہ مکے سے آئے، دیکھو آتے ہوئے لڑنا شروع ہو گیا۔
خدا کے لیے حقیقت کو ڈھونڈو، اور جب تک وہ حقیقت نہیں ڈھونڈو گے، جب تک وہ چنگاری پڑی رہے گی، کبھی دھواں نکلے گا کبھی شعلہ بنے گا۔ 1400 سال میرا بھائی جو فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو نہیں پڑھتے اللہ قبول فرمائے، خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑائیں۔ وہ بھی ایک حدیث پہ عمل فرما رہے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کوئی نماز مجھے بتاؤ تو صحیح نا جس میں فاتحہ نہ ہو۔ ہمارا بھی ایمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن کوئی نماز بتائے نا جس میں فاتحہ نہ ہو۔ اب جھگڑا ہے کہ امام نے پڑھی یا مقتدی نے، لیکن نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، نماز تو بغیر فاتحہ کے نہیں ہے نا۔ اب مسئلہ رہ گیا کہ امام نے پڑھی مقتدی نے پڑھی، تو حدیث ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ مرد اور عورت میں فرق ہے؟ اگر آپ کے نزدیک مرد اور عورت میں فرق نہیں تو نماز میں بھی فرق نہیں، اور اگر فرق ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے۔ عورت گھر میں پڑھے تو افضل، مرد مسجد میں پڑھے تو افضل، مرد صف اول میں پڑھے تو افضل، عورت صف آخر میں پڑھے تو افضل۔ مرد امام بنتا ہے، عورت امام نہیں بنتی، مرد مؤذن بنتا ہے، عورت مؤذن نہیں بنتی۔ اسی لیے حکم ہے کہ عورت کی نماز جتنا بدن اس کا زمین کے قریب ہوگا اتنا زیادہ ثواب۔ تمہیں فرق نظر ہی نہیں آتا ہے؟ مرد حضرات کے لیے احرام باندھنے سے پہلے غسل ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، سنت ہے، کرو کرو نہ کرو نہ کرو۔ عورت ہے اس کے لیے بھی وہی حکم ہے، غسل کرے افضل ہے، نہ کرے نہ کرے، وضو کر کے نیت کر لو، وضو بھی نہ کرو، ایسے بیٹھے بیٹھے چادریں باندھو، لبیک اللہم لبیک نیت ہو گئی۔ عمرہ کرنے کے بعد عورت اپنے بال کتنے کٹوائے؟ بھئی یہ تو مسئلہ پہلے دور میں تھا، اب کیا ہے؟ اب تو عورتیں ویسے شوق سے کٹواتی ہیں، اب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو مسئلے تھے پرانے دور میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے دیہاتوں میں۔ اس دور میں تھا کہ عورت کو بال کٹانا جو تھا سب سے بڑا جرم تھا، سب سے بڑی سزا تھی، یعنی ڈاکو دشمن جو تھے وہ بھی بڑی سزا دیتے تو عورت کا سر مونڈ کے چلے جاتے تھے۔ عورت کے بال مونڈو تو مانا یہ ہے کہ عورت مر گئی ہمیشہ کے لیے۔ اب تو شوق سے جا کے ماشاءاللہ بیوٹی پارلر میں بیٹھتی ہے، کٹنگ کرواتی ہے، روزانہ نئے نئے شیپ بناتی ہے۔ اس کے لیے اب کیا مسئلہ ہے؟ جتنا مرضی ہے جناب کاٹ لے، جتنا مرضی ہے نہ کاٹے، اب مولوی سے مسئلے پوچھنے کی ضرورت رہ نہیں گئی۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک پور کے برابر کاٹے جہاں بال آخر میں پہنچے۔ تیرے بال تو آخر میں پہنچتے نہیں، تو نے تو بوئے کٹ بنائی ہوئی ہے۔ بالوں کی وجہ سے عمریں کم کرتی ہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ بال تو کٹنے سے اور بڑھتے ہیں، خراب تو نہیں ہوتے نا۔ جب آخر میں کاٹو گے تو شاخیں کٹ جاتی ہیں، بال دو شاخہ نہیں ہوتا، وہ تو زیادہ بڑھتا ہے۔ بالوں کی وجہ سے عمریں چھوڑ رہی ہے ماشاءاللہ، بڑا فکر ہے بھائی۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب وقت کی حالت یہ ہو گئی ہے، اب تو پتہ ہے کہ جو ماڈرنائز لوگ ہیں نا جی، جو ایلیٹ کلاس ہے ہماری، ان کی عورتیں غسل جنابت کے وقت بھی وہ الحمدللہ ایک پلاسٹک کی ٹوپی چڑھا لیتی ہیں بالوں پہ، باقی پانی ڈال دیتی ہیں، کیونکہ وہ بال بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا، 10-10 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے وہ، تو اس طرح غسل فرما لیتی ہیں، وہ پاک کبھی نہیں ہوتی الحمدللہ۔ یار پاک ہوں نہ ہوں، بال تو خراب نہ ہوں۔ کھانے کھانے والا کون سا ولی اللہ ہے؟ وہ بھی تو پلید کھانے کا عادی ہے۔
وہ رشوت کھاتا ہے، بیوی غسل جنابت میں کھانے پکاتی ہے، باہر کام چل رہا ہے۔ وہ ایک دفعہ آئے نا، ایک مولوی صاحب نے بکری پکڑی ہوئی تھی اور بکری باں باں کر رہی تھی۔ وہ ایک تھانے دار کا گزر ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب کیا بات ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں کسی کی بکری تھی جا رہی تھی، میں نے کہا کوئی بھیڑیا نہ اٹھا لے۔ پکڑ کے کھڑا ہو گیا، مالک ہے کوئی نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے کہا مولوی صاحب یہ اکیلی بکری ہے، نہ تمہیں سونے دے گی نہ یہ خود آرام کرے گی، ہمیں دے دو، اندر بہت ساری بکریاں، مطمئن ہو جائے گی۔ جب بکری جا کے اپنے ہم جن سے مل جائے گی نا، بالکل چیخے بھی نہیں، تمہارے پاس تو کوئی بکری پہلے ہے ہی نہیں، خام خواہ ساری رات تمہیں خراب کرے گی۔ مولوی صاحب کو بھی بات سمجھ آئے، اس نے کہا لے جائیں جناب، ہم نے سمجھا تھا بگیاڑ لے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تم بھی بگیاڑ ہو، لے جاؤ۔ اگر عمرے کے بجائے بھی میاں بیوی مکے میں آئے ہیں، اعتکاف کرنا چاہیں، نفل اعتکاف جب چاہو کر لو، دوران اعتکاف ضرورت کے لیے، غسل کے لیے، حمام کے لیے جا سکتے ہیں۔ عورتیں حرم میں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں جناب، بالکل پڑھیں۔ عورت حیض والی کسی بھی مسلک میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، باہر بیٹھ کے دیکھتی رہے۔ نفل طواف ہو یا فرض طواف ہو یا واجب ہو، نیت کیا ہے؟ دل میں ہے یا اللہ طواف کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام سبعۃ اشواط للہ تعالی، یہ تو بدعت ہے۔ یہ تو ہماری نماز والی نیت ہے نا، جیسے ہم لوگ نماز کرتے ہیں 4 رکعت نماز عشاء برائے خدا وقت 8:30 بجے، پیچھے اس امام کے، امام فاتحہ پڑھ لیتے، یہ نیت کر رہے شریفہ، انا للہ، تکبیر تحریمہ سے بھی محروم ہو گیا، نیت ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے اب بیٹھے ہیں، نیت ہے تو عشاء کے لیے بیٹھے ہیں، بس اللہ اکبر، نیت ہے تو بیٹھے ہیں، نیت نہ ہو تو کیوں بیٹھے؟ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور فاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے۔ طواف نفل کی نیت نہ کریں، ایسے ہو جائے گا، جب ادھر جا رہے ہو نیت ہے تو ہو جائے گا، نہ مطلب ادھر کیوں جا رہے، ادھر چلے جاؤ۔ نماز میں سورت کی ترتیب میں بھول جاتا ہوں، کھانے کی ترتیب تو نہیں بھولے نا؟ کبھی رات کا آپ نے صبح کو تو نہیں کھایا، کبھی صبح والا آپ نے عشاء میں نہیں کھایا، وہ تو آپ کو پوری طرح یاد ہے، یہ ناشتہ ہے، یہ بیڈ ٹی ہے، پتہ نہیں بیڈ ٹی ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے بیڈ ٹی ضرور پینی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اب جناب یہ لنچ ہے، یہ برنچ ہے، یہ ڈنر ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں، عذاب الہی ہے، کھانا تو نہیں ہے نا۔ نماز میں اگر میں کوئی سورت شروع کروں پھر درمیان میں کروں، یہ کوئی کھیل تو نہ بناؤ نا، نہیں آتی ہے جتنی آتی ہے اسی کو بار بار پڑھتے رہو۔ بہرحال گائے کی بھی زکات دیں گے، بچڑوں کی بھی دیں گے، ہر چیز کی دیں گے، دودھ بیچتے ہیں جو پیسہ آئے اس کی بھی زکات دیں گے۔ بہرحال یہ آپ جانے، اور رائے جو ہے نا اسماعیلی آغا خان، یہ تو سارے کافر فرقے ہیں۔ عورت بھی جنازہ پڑھ سکتی ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر سے جنازے کے لیے نہ آئے، یہ معنی نہیں کہ موجود ہو تو نہ پڑھے۔ میں نے صفا مروا کے 14 چکر کیے ماشاءاللہ۔ بہرحال اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، آئندہ خیال رکھنا، ساتھ ہی کرنے ہیں۔ 48 میل سفر ہو تو نماز قصر ہوگی۔ میری والدہ موٹاپے کی وجہ سے چل نہیں سکتی، ان کا آپ عمرہ کر رہے ہیں۔
کسی نے عصر کے بعد 2 رکعت دوا پڑھ لی کوئی حرج نہیں، لیکن احناف کے نزدیک افضل ہے کہ وہ مغرب کے بعد پڑھے، پڑھ لی تو اللہ قبول کرے، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں، 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 جنگ نہیں،